السلام علیکم، میں ندا علی مبین مظہر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ریڈنگ کے ساتھ، ایک نئی انرجیز کے ساتھ۔ اور بہت زیادہ مجھے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ ندا آپی پلیز آپ زوڈک سائنس پہ بھی ریڈنگ لے کر آئیں، آپ اتنی اچھی ریڈنگ کرتی ہیں تو آپ زوڈک سائنس پہ کیوں نہیں لے کے آتی؟ تو اصل میں کام یہاں پہ اتنا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا میں ویڈیو بناؤں، بڑی مشکل سے ٹائم نکالتی ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ میں روز کی صرف مشکل سے ایک ہی ویڈیو بنا پاتی ہوں، تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ چلیں، کیونکہ لیکن اگر میں یوں 4 ایلیمنٹ کی بھی لوں تو مجھے 4 ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں اور وہ بھی ٹائم کافی لمبا ہو جائے گا۔ یہاں پہ اگر آج میں آپ لوگوں کی آل زوڈک سائنس ویڈیو بنانے لگی ہوں تو آج سب سے پہلے جو ویڈیو بنے گی وہ بنے گی فائر سائن والوں کی، جس کے اندر شامل ہیں جی ایریز، لیو اور سیجیٹیریس والوں کی ہوگی۔ اور آج کی جو ریڈنگ ہے وہ ایلیمنٹ بیس ہے، یعنی کہ آپ کے سٹارز کے مطابق ہے۔ اس کو چاہے آپ سٹارز رائزن مون سے لو، سن مون سے لو، جس طرح بھی آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے، اپنے نام سے لے لو، اپنے ڈیٹ آف برتھ سے لے لو، جس طرح بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ یہ ریزونیٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ میری ریڈنگ جرنل ہوتی ہے، کلیکٹیو ہوتی ہے اور ٹائم لیس ہوتی ہے۔ جرنل اور کلیکٹیو میں آج اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ جس بھی یعنی کہ لیو سے ہو، سیجیٹیریس سے ہو یا ایریز سے ہو، جس بھی اسٹار سائن سے ہو، آپ میں جتنے بھی اسٹار سائنس والے ہیں ان سب کے لیے یہ ریڈنگ اویلیبل ہے۔ کلیم کرنے کے لیے آپ کو لکھنا کیا ہے؟ آئی لو یو، تھینک یو اللہ، تھینک یو اینجلس، تھینک یو یونیورس، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ریڈنگ پسند ہے تو آپ کوئی بھی پیارا سا کمنٹ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور بتا دوں کہ میری ریڈنگ جرنل ہوتی ہے، کلیکٹیو ہوتی ہے، ٹائم لیس ہوتی ہے، سبھی قسم کے پرسنز کے لیے ہوتی ہے، سب کے لیے ریڈنگ اویلیبل ہے، تیرے لیے، میرے لیے، آس کے لیے، پاس کے لیے، محلے کے لیے، کلیگ کے لیے، سر کے لیے، باس کے لیے، منٹور کے لیے، بھابھی کے لیے، نند کے لیے، پھپھی، مائی، تائی، کاکی، ساس، بہو، سب کے لیے ریڈنگ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے جی۔ میاں بیوی، کرش، ایکسٹرا میٹل افیئر، ڈیورس شدہ لوگوں کے لیے، سنگل پیرنٹ کے لیے، جو بھی سینیریو آپ کو سمجھ میں آتا ہے ان سب کے لیے ریڈنگ اویلیبل ہے۔ ان میچور لوگوں کے لیے یہ ریڈنگ نہیں ہوتی، ریڈنگ جسٹ پاسبلٹیز کی بیس پر کی جاتی ہے۔ اس ریڈنگ کی بیس پر آپ نے کسی قسم کا اپنی لائف کا کوئی بڑا ڈیسیجن نہیں لینا ہے، کیونکہ جنرل ریڈنگ ہے، کلیکٹیو ہے، سبھی قسم کے لوگوں کی انرجیز کو کیری کرتی ہے، آپ کی پرسنل پیڈ ریڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر فائنل ڈیسیجن لینے کے لیے پرسنل ریڈنگ لے، جس کے لیے میرا واٹس ایپ کا نمبر اوپر اور انسٹاگرام میرا نیچے چل رہا ہوتا ہے، تو آپ وہاں پہ آ کے پرسنل ریڈنگ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ میری ریڈنگ کا پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے نیچے اپنا نام، اپنے سٹی کا نام، اپنی پرابلم لکھ کے جائیے گا، تاکہ میں ودن 41 ڈیز میں تہجد کی نماز میں آپ لوگوں کے لیے دعائیں کروں اور آپ لوگ ہیل ہو جاؤ۔ اب میں مانگنے جا رہی ہوں دعا، اور جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں سبھی کو کہتی ہوں کہ اگر آپ مسلم ہیں تو 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے، اگر نان مسلم ہیں تو اپنے ریلیجن کے مطابق کوئی بھی پازیٹیو ریچول ادا کرنے کے بعد آپ دعا میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ دعا میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو ٹھیک 10 منٹ یا 12 منٹ ریڈنگ کو آگے اسکپ کر کے آپ ڈائریکٹ ریڈنگ پہ بھی جا سکتے ہیں اور اپنی ریڈنگ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جن لوگوں نے دعا میں شامل ہونا ہے ہاتھ بلند کر کے آمین ضرور لکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اے اللہ، اے یکتا، اے یگانہ، اے موجودہ، اے بہت سخی، اے بہت زیادہ سخی، اے بہت زیادہ پھیلانے والے، اے کرم کرنے والے، بہت زیادہ دینے والے، بہت زیادہ بخشش والے، اے بے پردہ، اے بے عیب، اے بے پردہ کرنے والے، حق سچ کا فیصلہ کرنے والے، اے زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے والے، بہار کو خزاں اور خزاں کو بہار پہ بدلنے پہ قادر ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے پہ قادر۔ اے میرے خالق و مالک، سب سے زیادہ رحمان و رحیم کریں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اپنی حلال کی ہوئی باتوں کی جیسی حرام باتوں کو ہم پر سے بے پردہ کر دیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو جان لو کامیابی آ چکی ہے، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی ہے۔ میرے خالق میں جس طرح سے تو نے اپنے کلام قرآن پاک کی حفاظت فرمائی، اس طرح ہماری حفاظت فرما دے۔ جس طرح تو نے اپنے رسولوں کی مدد فرمائی، اس طرح ہماری مدد فرما دے۔ جس طرح تو نے میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف فرما کے دنیا میں اماں ہوا سے ملا دیا، 1,24,000 پیغمبروں کا باپ بنا دیا۔ میرے خالق میں تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ کہ تو نے مجھے اپنی تمام تر مخلوقات میں نہ صرف اشرف مخلوقات بنایا، بلکہ تو نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بیٹیوں میں شمار فرما دیا۔ میرے خالق میں تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے مجھے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ماننے والوں میں شامل فرمایا، ان کے چاہنے والوں میں شامل فرمایا، ان کی پیروی کرنے والوں میں شامل، ان پہ جان قربان کرنے والوں میں وفاداروں میں شامل فرمایا، مجھے ان کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے خالق و مالک،
تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے مجھے نہ صرف اپنی وحدانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بلکہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے بھی سرشاد کیا، مجھے مولا علی کے چاہنے والوں میں غلاموں میں شامل فرمایا۔ تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے 1400 سال کے بعد نہ صرف مجھے اپنی وحدانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مولا علی کی ولایت سے سرشاد کیا بلکہ آپ نے مجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرمایا، ان کی وفاداروں میں شامل فرمایا۔ مجھے وہ توفیق عطا فرما کہ مجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر میں پناہ مل جائے۔ مولا مجھے پردہ کرنے کی توفیق عطا کر۔ اے میرے خالق، تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے یہ بھی کہ تو نے 1400 سال کے بعد نہ صرف مجھے محمد مصطفیٰ اللہ کی وحدانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مولا علی کی ولایت فاطمہ زہرا کی کنیزی بلکہ 1400 سال کے بعد آپ نے مجھے مولا حسین علیہ السلام کا نہ صرف عزادار بنایا بلکہ کربلا مولا کا 2 بار کا زوال بھی بنایا۔ کربلا مولا وہ زمین ہے، وہ سرزمین ہے اس روح کائنات میں جہاں پر تیرے 1,24,000 پیغمبروں نے نہ صرف سجدہ کیا بلکہ ان کا خون بھی بہا، جہاں 70 ہزار فرشتے آ کر مولا حسین کی زیارت کرتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئی۔ اگر مولا اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے مجھے کربلا مولا کا 2 بار کا زوار بنایا۔ مولا جو لوگ کربلا مولا جانا چاہتے ہیں، مولا حسین کے نواسہ رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، میں مجھ سمیت ان سب کو کربلا مولا کی زیارت اور شرف نصیب فرما۔ مجھے مولا حسین اور کربلا کی معرفت نصیب فرما۔ مجھے اربعین اور عشورہ کرنے کی بار بار توفیق عطا فرما۔ مجھے میرے شوہر اور اولاد کے ساتھ کربلا مولا کی توفیق عطا، جس کے دل میں کربلا مولا جانے کی حسرت ہے، سامرا اور شام جانے کی حسرت ہے، حج عمرہ زیارات کرنے کی حسرت یا اپنے مذہبی عقائد کو ادا کرنے کی حسرت، مولا ان سب کی دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا دے۔ میرے مولا ہمیں ہمارے وقت کے امام صاحب العصر زمان کے لشکر میں شامل فرما دے۔ میرے خالق ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے۔ میرے خالق جنہیں بیٹوں کی خواہشوں نے علی اصغر کے غلام عطا فرما دے، جنہیں بیٹی کی خواہشوں نے بالی سکینہ کی کنیزیں عطا فرما دے۔ میرے خالق والے جو بچے تعلیمی میدان میں امتحانات دے رہے ہیں یا کسی رزلٹ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یا امیگریشن کے سلسلے میں انٹرویو دے چکے ہیں، مولا ان سب کو کامیابی کامرانی عطا فرما دے۔ ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے۔ مولا حسن کے دسترخوان سے رزق کشادہ عطا فرما دے۔ میرے خالق ہر حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے خالق و مالک تجھے واسطہ ہے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی پیاری پہلے دیدار کا، پہلے آنسو کا، پہلی مسکراہٹ کا ہماری دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ میرے خالق جن بچیوں کے نصیب نہیں کھلے، مولا ان کو فاطمہ بی بی سغرا کے ارمانوں کے صدقے میں، علی اکبر کے سیروں کے صدقے میں ان کے نصیب کھول دے۔ جو لو میرج کرنا چاہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کے صدقے میں ان کی عقد کروا دے۔ جو لوگ جن کی شادیوں میں ڈیلے ہو گیا، مولا حضرت یوسف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے عقد کے صدقے میں ان کے جلد سے جلد عقد کرا دے۔ میرے خالق و مالک جو والدین اپنے بچوں کی نافرمانی میں سے بدتمیزیوں کی وجہ سے بدکاریوں کی وجہ سے پریشان ہے، مولا ان بچوں کو فرما بردار بنا دے، ماں باپ کے فرما بردار بنا دے۔ مولا میرے خالق ماں باپ کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جن والدین کے بچے پردیسوں میں، مولا ان پردیسیوں کی خیر و عافیت سے واپسی ان کے گھر والوں کے ساتھ کروا دے۔ جو لوگ پردیس میں جا کے کمانا چاہتے ہیں یا کسی جاب کے سلسلے میں گئے یا امیگریشن کے سلسلے میں یا اسٹڈی کے سلسلے میں گئے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ ہر بے جرم اسیر کو رہائی کی خبر سنا دے، اسیران شام کے صدقے میں رہائی کی خبر سنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اسیران شام مولا سجاد علیہ السلام بیمار کربلا سجاد کے صدقے میں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جس کسی نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے اور جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی، ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیا۔ میرے خالق و مالک جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، مولا ان کو اسیران شام کی قید کے صدقے میں اپنے گھروں کی ملکیت عطا فرما دیا۔ میرے خالق و مالک جو لوگ کہ کسی کا حق مارے بیٹھے، مولا ان کو ان کا حق واپس دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے خالق مولا جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کی شہنشاہ بادشاہت حکمرانی عطا فرما دی، اس طرح مولا ہمیں بھی اندھیری دلدلوں سے نکال کر، دور دجال کی وسوسوں سے نکال کر، ناکامیوں سے نکال کر کامیابی و کامرانی کی منزلوں پر فائز فرما دے۔ میرے خالق ہمیں روحانی معرفت عطا فرما دے، ہمارے قلب کو نور و منور و روشن فرما دے۔ میرے خالق و مالک جس کے دل میں اس وقت جو بھی جائز جاتا ہے، ان سب کی دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگے۔ جو والدین اپنے بچوں سے دور ہیں، ان کو ان کے بچوں سے ملا دے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے کسی چالوں کی وجہ سے دور ہیں، مولا ان کو دنیاوی چالوں سے، جادو سیب کے اثر سے بچا کر انہیں اپنی رحمت کے فرشتے سے اپنے رحمت کے پنکھوں میں لے لیا۔ میرے خالق و مالک جو بچے اس وقت کسی کے تھرو ہراساں ہو رہے ہیں یا کوئی غلطی کر کے پچھتا رہے ہیں، مولا ان کو ایک دفعہ معافی دے کے ان کو اپنے رحم کے پردوں میں لے رہے ہیں۔ میرے خالق مالک جو لوگ
کسی سفر میں ہے، مولا باخیریت اپنے ملکوں میں واپس آ جائے۔ میرے خالق ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاک فوج کی حفاظت فرما دے۔ میرے خالق مالک مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، ٹھیک اسی طرح جیسے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت مائی بابیل کو بھیج کر ہے۔ میرے خالق مالک اسی طرح ملک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، خاص حفاظت فرما دے۔ آپ کو واسطہ دیتی ہوں فاطمہ الزہرا کے شکستہ پہلو میں تہجد میں مانگی جانے والی دعاؤں کے سلسلے میں غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ دیتی ہوں، ہر بہن کا بھائی اس کے سر پہ سلامت رہے۔ میرے خالق مالک ہر بیوی کا شوہر اس کے سر پہ سلامت رہے، ہر بیٹی کا باپ اس کے سر پہ سلامت رہے۔ میرے مولا جو بیٹیاں اپنے باپ سے دور ہیں، شام رہنے والی بالی سکینہ کے صدقے میں جو اپنے باپ سے کربلا میں بچھڑی تو ضرور لیکن قیامت تک کبھی ان سے مل نہ پائے گی، بالی سکینہ کی تنہائیوں کے صدقے میں، زندان میں بے کفن سکینہ کی پریشانیوں کے صدقے میں مولا ہر بچی کو اپنے ماں باپ سے ملا دے۔ میرے خالق مالک ہر بچی کو اس کے باپ کا پیار اور شفقت نصیب ہے۔ میرے خالق میں نے جو مانگا وہ بھی عطا کرو، میں جو نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا کرے۔ میرے مولا حسن ہر بے روزگار کو بہترین روزگار عطا فرما دے، جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے بزنس میں آسانیاں پیدا کر دے، وسعت پیدا کر دے، اور جو لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے نوکریوں کی آسانیاں پیدا کر دے۔ میرے خالق مالک نے مولا حسن کے دسترخوان سے حق حلال کا رزق کمانے کی توفیق دے، ہم پر بھی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں من و سلوہ اترا، مولا ہم پر بھی اپنے حق حلال کے من و سلوہ کے دروازے کھول دے، جس طرح تو نے موسیٰ کی امت پر 12 دروازے کھولے، ہم پر ہر مشکل و پریشانی، ناکامیوں، وسوسوں کی، دور دجال کی سختیوں کے دروازے بند کروا کے اپنے 12 امام 14 معصومین کے توسل سے اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پہ کھول دیا۔ میرے خالق و مالک میرے وقت کے امام صاحب الرسول زمان کا ظہور جلد سے جلد، فاطمہ میں گواہی دیتی ہوں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سچی تھی، سچی ہیں اور سچی رہیں گی جب تک میں زندہ ہوں، اس شہادت پہ تھی، اس شہادت پہ ہوں، اسی شہادت پر میں دنیا سے جاؤں گی۔ میں اپنی شہادت کو وقت کے امام صاحب الرسول زمان کے حوالے کرتی ہوں، جب میں مروں تو میرے سورۃ یاسین، دعائے شورا، دعائے ناہیہ میرے منہ پہ رواں ہو جائے، میرے خالق کلمہ شہادت میرے منہ پہ رواں ہو جائے، مجھے میرے وقت کے امام کا دیدار نصیب ہو، مجھے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، مجھے میری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی کا دیدار نصیب ہو۔ میں نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر، جو ہمارے حق میں بہتر ہے میرے خالق و مالک وہ بھی عطا کر، اور جو ہم نہیں مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں، اسے بہتر تر کر کے ہمیں عطا فرما دے کہ بے شک تو قادر مطلق ہے، تو 6 دن کے اندر اگر کائنات کو خلق کر سکتے ہیں تو مولا اس چھوٹی سی کائنات کے چھوٹے سے بر اعظم میں رہ کے، چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے محلے کے چھوٹے سے کمرے میں رہ کے میں تیرے آگے ہاتھ پھیلائے چھوٹی سی زندگی مانگتی ہوں، ہماری زندگیوں میں چھوٹے سے سینیریوں میں مولا ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دے، تیرے لیے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ سے اپنی اوقات کے نہیں، اپنی اوقات دے کر نہیں، خدا کی شان دے کے مانگو۔ مولا میں تجھے تیرے 12 امام 14 معصومین کا واسطہ دے کر، توسل دے کر تجھ سے حاجت طلب کرتی ہے، تجھے واسطہ دیتی ہوں ان 12 امام 14 معصومین کا، محمد علیہ محمد کے آخری سجدوں کا، جس سجدے پہ تیرا دین قائم ہوا، جن سجدوں پر تیرا اسلام چل رہا ہے، جس سجدے پہ قیامت والے دن ہمارا حساب ہونا، ان سجدوں کا واسطہ دیتی ہوں، میری کسی بھی دعا کو رد نہ کرنا، مجھے روحانی معرفت اور میرے ظاہر و باطن کو نور و منور و روشن فرما دے، میرے کردار کو اس قدر بلند کر دے کہ میرے خالق و مالک جب لوگ مجھے میرے نام سے نہیں میرے کردار سے جان کر کہ ایسی ہوتی ہیں محمد کی کنیزیں، ایسی ہوتی ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزیں، قیامت کے روز جب میرے سر پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرداری کا تاج رکھا جائے تو میرے یہ کمزور کندھے سے اٹھانے کے قابل ہیں۔ میرے خالق و مالک مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، مجھے قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، میرے خالق و مالک مجھے برزخ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے برزخ کی سختیوں سے ڈر لگتا ہے، اے میرے خالق و مالک مجھے روز محشر سے ہرگز 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 ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے روز محشر میں 1,24,000 پیغمبروں اور ان کی امتوں کے سامنے رسوا ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق و مالک جس طرح تو نے دنیا میں مجھے میرے عیبوں پہ چھپا کر دنیا میں عزت و مقام عطا فرمایا، تجھے محمد کی مسکراہٹ کا واسطہ، تجھے محمد کی تہجد میں مانگی جانے والی آنسوؤں کے ساتھ مانگی جانے والی دعاؤں کا واسطہ، مجھے روز محشر ہم سب کو رسوا ہونے سے بچا لینا ہے۔ میرے خالق و مالک تجھے واسطہ دیتی ہوں فاطمہ الزہرا کے شکستہ پہلو کا، مجھے فاطمہ الزہرا کی کنیزی عطا فرمانا، اور جب قیامت کے دن میں تجھ سے تیری رحمت طلب کروں تو میرے خالق مالک میں تجھی کو تیرا گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو سچے دل سے معاف کیا، اور جن لوگوں نے جو عریضے مجھے دیے تھے میں وہ سارے کے سارے عریضے ساری دعائیں تیری بارگاہ میں امانتاً رکھتی ہوں، جس کو جو جواب دینا ہے، جس کو جو صلہ دینا ہے مولا تو بہتر جانتا ہے، بس میری دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے محمد مصطفیٰ کی پہلی مسکراہٹ کے صدقے میں، اس دیدار کے صدقے میں کہ جس دیدار کے صدقے میں کل عالمین کو تو نے بنایا ہے۔ میرے خالق میری دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے، آمین ثم آمین۔ ویلکم ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ ندا علی مبین مظہر، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میں ندا علی مبین مظہر کا ڈھیر سارا پیار، ڈھیر سارا سلام۔
ढेर सारा सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इतने प्यारे प्यारे मशवरे देते हो, और जो आज मेरी रीडिंग में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, नए आए हैं, तो प्लीज़ रीडिंग के एंड तक बने रहिएगा। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्यारे से थम्स अप से लाइक करके जाइएगा। लेट्स स्टार्ट, चलते हैं रीडिंग की जानिब। और जो कि आपको मैंने शुरू में ही बता दिया कि आज हमारी रीडिंग हो रही है ऑल ज़ोडिएक साइन, जिसमें से आज हमारी रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है एलिमेंट बेस पर। और एलिमेंट बेस पर जो आपका एलिमेंट मैं सबसे पहले ले रही हूँ वो है फायर साइन, और फायर साइन में एरीज़ और आते हैं जनाब लियो वाले, और आते हैं सेजिटेरियस वाले। तो जिन जिन का स्टार, वैसे तो आप रीडिंग पढ़ आए हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं यहाँ बता ही देती हूँ कि एरीज़, लियो और सेजिटेरियस वाले आप लोग जल्द से अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में ले आओ, और देखते हैं कि यूनिवर्स में ये सफ़र का, इस्लामिक सफ़र का न्यू महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वैसे अगस्त प्रेडिक्शन आ चुकी है, तो देखते हैं कि न्यू मून आप लोगों के लिए, न्यू मून रीडिंग भी इसी में आप इंक्लूड कर लीजिए कि ऑल ज़ोडिएक साइन में न्यू मून पे लियो, सेजिटेरियस और एरीज़ वालों के लिए क्या निकल के आता है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि यूनिवर्स में क्या मैसेजेस जा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं फायर साइंस वालों के लिए आपको एनर्जीज में क्या नज़र आता है, क्या आ रहा है सेजिटेरियस वालों के लिए, लियो वालों के लिए, एरीज़ वालों के लिए। ठीक है जी, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ओवरऑल आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, इसे मैं एक दफ़ा शफल कर लूँगी ताकि देखें कि किसकी एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक में रूल कर रही है। ठीक है, इट्स मीन कहने का मतलब है कि ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है। आउटसाइडर 5 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है, तो आप लोग ज़रा ये देख लेना कि 5 नंबर या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मई का महीना भी हो सकता है। तो लियो वालों के लिए काफ़ी अहम हो सकती है, क्योंकि लियो का महीना है ये, और इसमें लियो का बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में आना एक कंफर्मेशन हो जाती है। रीबर्थ ओके, पॉलिटिक्स ओके, इनोसेंस ओके, स्ट्रेस और गाइडेंस ओके। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पहले मैं बता दूँ, एरीज़ वालों, लियो वालों और सेजिटेरियस वालों, आप लोगों की लाइफ में कोई अच्छा खासा सिनेरियो चल रहा है जो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा। आप अपनी लाइफ की जंग में एक दूसरे के साथ इस कदर भागम भाग कर रहे हो। तो जनाब यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों की लाइफ में ये जो भागम भाग, जो टेंशन है, जो परेशानियाँ हैं, जिस पे एतबार कर रहे हो वहीं से धोखा मिल रहा है आप लोगों की लाइफ में। लियो वाले तो वैसे ही दिल फेक होते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पे हर बंदे पर बहुत जल्दी आप लोग भरोसा कर ले। तो यहाँ पे एरीज़ वालों के लिए भी मैं ये बता दूँ कि आप लोग अपनी मासूमियत की वजह से मार खाते हो। ठीक है, सेजिटेरियस अपने आप में समझदारी का सबूत देते हुए इतने समझदार होते हैं कि खुद पे खामोशी धार लेते हैं। तो भैया ऐसे सिनेरियो में दूसरों की टेंशन को जब अपने सर पे सवार करोगे तो दुनिया आपका फ़ायदा ही उठाएगी। तो बहुत ज़्यादा मीठे बनने की कोशिश ना करो और बहुत ज़्यादा कड़वे बनने की कोशिश ना करो। यहाँ पे मुझे आप लोगों में से बहुत के लोगों की लाइफ में से अगर किसी के पर्सन, किसी के जादू टोने की वजह से, किसी की लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी सिफली इल्म की वजह से कोई आपकी लाइफ में से चला गया था, या कोई सिनेरियो चला गया था, कोई जॉब चली गई थी, कोई ऑफ़र चली गई थी, या अब्रॉड जाने का कोई चांस मिस हो गया था, कोई ऐसी चीज़ जो शायद आप अपनी लाइफ में कभी खोना ही नहीं चाहते थे, तो देन जनाब मुझे कहीं ना कहीं आपका वो पास्ट का सिनेरियो वापस कंटिन्यू होता हुआ आपकी लाइफ में नज़र आता है। लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में है कि उसी के साथ आपके अपने सगे दोस्त, रिश्तेदार, संबंधी, जिसके साथ आपका क्लोज वंस रिश्ता है, वो भी आपके साथ पॉलिटिक्स खेलेंगे, वो भी आप लोगों के साथ आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे आप पर बहुत जल्दी। लियो वाले तो वैसे ही क्या नाम नहीं आता, बस ले जा, खाने को हो तो प्यार से चट कर, जो नहीं तो ना सी। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ आप ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करोगे, अपने आप को इतना ज़्यादा क्षण परेड होने के बाद भी आप लोगों पे ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करोगे जिनका काम सिवाय आपको डसने के सॉलिटी से आप लोगों की पहचान करने की ज़रा से भी तमीज़ नहीं है। कुछ लोगों ने अपने आप को हिसारबंदी में लिया हुआ है, कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग किसी टैरो रीडर के पास, मेरे पास, तेरे पास, किसी के पास भी जा रहे हैं, किसी बुजुर्ग बाबा के पास जा रहे हैं, मंदिर पे जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं। और कुछ लोगों को इस आने वाली न्यू मून की एनर्जी में, जो ये सफ़र के महीने का न्यू मून होने वाला है, बहुत सारी मैं सख्तियों में घिरा हुआ पाती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे या तो आप अब्रॉड जाना चाहते हो, या फिर आप लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर
تھوڑا سا سیلف پلے کرنا، کیونکہ یہاں پہ مجھے بہت سارے لوگوں کے اوپر قید بند ہوتے ہوئے نظر آتے. لائک ایسا کہ شاید غصے میں آ کے کسی کے اوپر ہاتھا پائی کر لو، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کوئی جائیداد کا، کوئی میرج کا سلسلہ، کچھ اس طرح کا جس میں کورٹ کچہری کا سلسلہ نظر آتا ہے. یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کے دانتوں میں مجھے بہت شدید درد نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے یا تو آنتوں میں بہت شدید درد ہے، یا پھر آپ کے دانتوں میں بہت شدید درد ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اپنے کھانے میں پینے کا ٹھنڈے گرم کا خاص خیال رکھنا. ایسا لگتا ہے جیسے اس پورے منتھ میں آپ کو آپ کے ماؤتھ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم رہنے والی، یا گلے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پرابلم رہنے والی ہے. ٹھیک ہے جی. اسٹریس اتنا زیادہ لینے والے اس پورے مہینے میں، اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہوگی، لوگوں کی کہیں بھی اپنے آپ کو پیچھے اور لوگوں کو مجھے آپ آگے کرتے ہوئے نظر آتے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی کو بھی کوئی سمجھداری کا فیصلہ لینے والے. یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ کوئی بھی فیصلہ یا کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ جس بندے کے ساتھ بات شیئر کر رہے ہو کیا آیا وہ ریئلٹی میں آپ کے ساتھ وفادار ہے. کیونکہ مجھے یہاں پر آپ کے ساتھ کوئی وفادار ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مجھے یہاں پہ کوئی پازیٹیو انرجی آتی ہوئی نظر نہیں آتی. کوئی ایک آدھا بندہ ہوگا جس کے ساتھ آپ اپنا مشورہ کرنا مناسب سمجھو گے، تو بہت سوچ سمجھ کے مشورہ کرنا. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز، مجھے یہاں پہ یہ بتائیے، جو میرے ویورز دیکھ رہے ہیں، ان کی لائف میں یہ جو ہیں پرسن، ان کی لائف میں لو لائف کی طرف سے کیا کوئی میسیج آ رہا ہے جن میں ایریس، جن میں لیو اور سیجیٹیریس شامل ہے. بہت زیادہ مینیفیسٹیشن کر رہی ہے. وہ لوگ مینیفیسٹیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کے پیچھے یا تو کسی کا ہاتھ ہے، کسی پیر کا، مرشد کا، ٹیرو ریڈ کا، یا جس کسی نے بھی آپ کو اپنے یعنی کہ اپنا حصار بندی کی ہوئی ہے. یہ وہ لوگ مجھے بہت زیادہ اسپریچول ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر آپ اسپریچول ہو رہے ہیں تو بہت سی آپ کے اوپر الہامات ہوں گے، اور بہت سی چیزیں آپ کے اوپر اوپن اپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کوشش کرنا کہ اس مہینے کی ابتدا میں آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے. جس صدقے میں آپ چاہو تو کوئی ہری چیز دے سکتے ہو، کوئی گندم دے سکتے ہو، مچھلی دے سکتے ہو. اس طرح کی گوشت کی کوئی اپنا صدقہ لازمی نکالنا. اور ہو سکے تو ہمارے گھر میں ایک صدقہ سفر کے مہینے کا خاص کر کے مردوں کے لیے صدقہ نکالا جاتا ہے، جس میں ہم کالے چنے کو ابال کے جتنے آپ کے گھر کے مرد ہیں اسی حساب سے آپ سوا پاؤ چنے لے آؤ. اگر آپ کے گھر میں 5 مرد ہیں تو آپ سوا پاؤ 5 جگہ لا کے اسے ابال کے تو آپ باہر بچوں میں تقسیم کر سکتے ہو. یہ سفر کے مہینے کا ایک بہت بڑا، خاص کر کے مردوں کے لیے بہت بڑا یہ صدقہ ہوتا ہے. تو یہ اس کو آپ نے ضرور نکالنا ہے تاکہ سفر کا مہینہ آپ کے لیے کوئی ہرڈلز نہ لے آئے. سیکچولیٹی، مینیفیسٹیشن کے ساتھ سیکچولیٹی کا آنا، مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ لوگ بہت زیادہ ایموشنل فریڈم مانگ رہے ہو. کہیں نہ کہیں سیکچول ہونا چاہو گے. کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں یہ جو کوئی نیا پرسن، مجھے یہاں پہ جس چیز کا کسی پرسن کے آنے کا انتظار ہے، یا شادی کا انتظار ہے، یا پیار کے آنے کا انتظار ہے، مجھے کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں بہت زیادہ اس طرح کی یہ جو تھاٹس ہوتی ہیں نا، اس تھاٹس کو آپ اپناتے ہوئے، سوچتے ہوئے، موویز دیکھتے ہوئے، رومانٹک ہوتے ہوئے مجھے نظر آتے ہو. کہیں نہ کہیں یہ مہینہ، یہ نیو مون آپ کے اندر سیکچولیٹی کی تھاٹس کو، سیکچول ہونے کے بارے میں، رومانٹک گانے، موویز، ڈیٹنگ شیٹنگ کرنے کی طرف آپ کا بہت زیادہ دھیان جائے گا. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو روحانیت میں جائیں گے اور کچھ لوگ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑ جاؤ گے. لیکن جو لوگ تو روحانیت میں جائیں گے تو وہ تو میرے خیال سے اس پالیٹکس سے بچ جائیں گے. لیکن جو لوگ اس پالیٹکس سے نہ بچ سکے تو وہ پھر یہ ساری حرکتیں تو کریں گے ہی کریں گے. ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں آپ کی مجھے بیوٹی ود برین نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی خوبصورتی سے انسپائر ہوتے ہوئے بہت سے لوگ آپ کی طرف آفرز دیں گے. آپ اپنے اندر ایک پیس سا، ایک سکون سا محسوس کرو گے. اتنی زیادہ ٹینشن اور سٹریس ہونے کے بعد بھی آپ اپنے کام کی طرف توجہ دیتے ہوئے مجھے نظر آتے ہو. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے جس کام کو اٹھانا تھا اسے کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرو گے. آپ کسی ایسے بندے سے مشورہ نہ لے لینا، یا کسی ایسے بندے پہ مت بات کر لینا کہ جو کہ آپ کو ڈبو دے. یہاں پہ آگے ہے ڈیوائن میسکولن. کہیں نہ کہیں اپنی ہی پاور پر، اپنی طاقت پر، اپنی پاور پر آپ گیم جیتے ہوئے نظر آتے. کہیں نہ کہیں یہاں پہ بھی گائیڈنس کا کارڈ ہے اور یہاں پہ بھی میچورٹی کا کارڈ ہے. جتنی چھنٹ پریڈ آپ لوگوں میں سے 50% لوگوں کو ہو گئی ہے، کیونکہ سارے اسٹار جتنے بھی یہ فائر سائنس والے ہوتے ہیں یہ جذباتی بہت ہوتے ہیں، انہیں غصہ بہت ہے. اب کہیں نہ کہیں آپ مجھے غصہ کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں نہ خدا نہ خواستہ غصہ کنٹرول نہ کر سکے تو آپ اتنے زیادہ ایموشنل ہو جاؤ گے کہ آپ ہر کسی کے اوپر سیکچول تھاٹس کے بارے میں سوچو گے. ہر آتی جاتی لڑکیوں پہ
लाइन कराने की कोशिश करोगे। इवन कि अगर आप गर्ल्स हो, शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, कुंवारी हो, सिंगल हो या फिर क्रश में हो, तो भाई आपका बस एक ही दिल करेगा मेरा जानू बेबी मेरे पास आ जाए और हम आहो आहो कर लें। जो भी आपको, यानी कि मैं नए कपड़े पहनूं मैं सबसे पहले उसे दिखाऊं, मैं कहीं घूमने जाऊं तो उसके साथ जाऊं, हमारे हाथों में हाथों कुछ इस तरह की थॉट्स, इस तरह की फीलिंग्स आती हुई नज़र आती हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे मुक़द्दस मकामात की तरफ भी जाते हुए नज़र आते हैं। अब चाहे आप किसी भी यानी कि रिलीजन से आते हो, लेकिन आप मुझे अपने मजहबी अकायद को अदा करते हुए नज़र आते हो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं, मेरे देखने वाले व्यूअर्स के जो है जिनके स्टार साइंस में एरिस, लियो और सेजिटेरियस है, इनमें क्या मतलब मुझे आप लोगों में से बहुत से लोग ना ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा चालाक होते हुए भी नज़र आते हो। यानी कि आप अपनी किसी मंजिल को पाने के लिए कोई चालाकी करोगे। यानी कि अगर आपने किसी के घर रिश्ता भेजना है तो आप उसके अपोजिट रिश्ता भेज के उसको तीली लगाने की कोशिश करोगे कि लो भाई अगर तुम नहीं तो मैं किसी और के साथ जा रही हूँ या जा रहा हूँ, कि शायद इस पर्सन को गुस्सा आ जाए, दोबारा ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए भी यहाँ पे आप मुझे नज़र आते हो। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मुझे जॉब ऑफर आती हुई या कोई ब्लेसिंग आती हुई नज़र आती है, जिसको आप अवेल तो करोगे लेकिन इसको ज़्यादा देर तक आप संभाल नहीं पाओगे। बहुत से न्यू फ्रेंड्स बनते हुए और बहुत सी न्यू टेंशनें आपकी लाइफ में कुछ छोटे से टाइम पीरियड के लिए, छोटे से सिनेरियो के लिए आपके लिए आएंगी, तो आप लोगों ने ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि टैरोट से हमें क्या नज़र आता है, कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या नज़र आता है कि एयर साइन वालों की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ला यहाँ पे तो लव आ रहा है, वो भी ढेर सारा लव, प्यारा लव। इसको हम थोड़ा सा ढक दे क्योंकि ये बेचारे थोड़े से नंगे पुंगे हैं और वो वीडियो में अच्छा नहीं लगता। तो भाई इसी तरह के आपकी लाइफ में भाई एक अच्छी गुड न्यूज़ आ गई। रीबर्थ के नीचे लवर्स का आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर आप सिंगल हो और आप किसी के साथ लव के चक्कर में हो तो भाई आपके लवर, आपके सोलमेट ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप मैरिड हो और मियाँ बीवी के साथ लड़ाई हो गई है तो आपके शोहर आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आते हैं। अगर आप क्रश हो तो वो क्रश आपकी लाइफ में आपके लव बनते हुए नज़र आते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं इसके अलावा मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या नज़र आता है। यहाँ पे फायर साइन वालों की लाइफ में तो एक दफ़ा प्यार की बरसात झूम के आती हुई नज़र आती है और साथ में एनर्जी क्या निकल के आ रही है, समाज दीवार खड़ी करेगा। और वो आ भी किसके नीचे रहा है, पॉलिटिक्स के नीचे। अगर समाज आ रहा है तो ये समाज आप दोनों को एक बार फिर तोड़ने की कोशिश करेगा, मरोड़ने की कोशिश करेगा। आपको ये सोचना है कि आपने इस बार अपने प्यार का साथ देना है या फिर आपने समाज से डरना है, जो कि मुझे आप समाज की तरफ से डरते हुए शदीद किस्म का नज़र आते हो। और अगर आप समाज की तरफ से शदीद किस्म का डरते हुए उनका मुकाबला ना करते हुए नज़र आते हो तो अपने इस लव वंस को आने वाले से कह देना कि भाई मैं अपने माँ बाप, बहन भाई, समाज, फ़िका, अपनी रस्मों से आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ रिलीजन नहीं जा सकता, तो लिहाजा मैं तुम्हें अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना कि ऐसी बहार, अगर तो ऑलरेडी आपका सेपरेशन हो गया, आपका टावर मूवमेंट चल रहा है, तो ये मौका आपको हो सकता है कि ये लास्ट और फाइनल टाइम आ रहा हो। और अगर उसके बाद भी आपने समाज के डर से इस चीज़ की तरफ हाथ डाल लिया तो फिर ये आपकी अपनी गलती होगी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं नेक्स्ट आपकी मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। किंग ऑफ कप, और कहीं ना कहीं आप फिर मुझे अपने ही प्यार में छुपते छुपाते हुए नज़र आते हो, इनऑफ करते हुए नज़र आते हो। उसको अपने पर्सन को यकीन दिलाओ कि मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, मेरे लिए दरवाज़े खोल दो। और बिलफर्ज अगर वो दरवाज़े खोल देती है फॉर एग्जांपल, देन तब भी आप अपनी माँ के डर से, बहन भाइयों के डर से, अपनी एम्प्रेस को खोने से डरोगे। उसकी ज़रूरतों को दूर से तो पूरा करना चाहते हो, लेकिन आप उसको ना तो अपना नाम देना चाहते हो, ना इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना चाहते हो। ऐसे सिनेरियो में आपकी एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में एम्प्रेस की है और ब्यूटी विद ब्रेन की एनर्जी निकल के आ रही है। और लवर की एनर्जीज के साथ आपके पर्सन, चाहे पर्सनी है या पर्सन है, मेल है या फीमेल है, जो भी हैं एनर्जीज मैं यहाँ पे कैरी कर रही हूँ। आपके पर्सन की लाइफ के में इस वक्त आपका प्यार सर चढ़ बोलेगा और बिल्कुल बोलेगा। जी सारे कार्ड उछल गए तो इतने सारे मैंने लेने नहीं, मुझे मैक्सिमम सिर्फ अब एक ही कार्ड चाहिए, तो मैं इतने सारे ले नहीं सकती। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपका प्यार भी उमड़ के आपकी लाइफ में आएगा। पैसा आता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आता है, लक आती हुई नज़र आती है। अगर आप मैरिड हैं तो मुझे आपकी लाइफ में बेबी का बनता हुआ सिनेरियो नज़र आता है, किसी को सेहत याबी होती हुई नज़र आती है और यहाँ पर किसी की अच्छी जॉब लगती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं आप अपनी मुश्किलों पर
فتح پاتے ہوئے نظر آتے ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے جتنا صبر کرنا تھا کر لیا، جتنی آزمائش دینی تھی دے لی، اور کہیں نہ کہیں یہاں پر دنیا کی پولیٹکس کو ختم کرتے ہوئے اپنی ایمپریس کو اپنی کوئین بناتے ہوئے نظر آتے ہو۔ اور یہاں پہ باٹم آف دی ڈیک کی انرجی میں ویری نائس انرجی، میری طبیعت خوش کر دی، ساری انرجیز کو پیچھے ہٹا کے نیچے تھا ٹاور موومنٹ، اور وہ چھپی ہوئی انرجی میں تھا، وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا کہ ری برتھ کی انرجیز کے ساتھ اگر آپ کی لائف میں کوئی ٹاور موومنٹ آیا ہوا ہے تو اب آپ کے پرسن، آپ کے جانو بیبی لوٹ کر آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے کہیں گے آئی لو یو ون جانو بیبی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے بنا جی نہیں سکتی، میں تمہارے بنا جی نہیں سکتا، میرے بچے تمہارے بنا اداس ہیں، اب ہم دوبارہ ری پیچ کرتے ہیں، دوبارہ ری یونین کرتے ہیں، اور دوبارہ ہم ایک دوسرے کی تو دل میں جان، تو جسم میں روح، تو سانسیں میں دھڑکن، اس طرح کی لائف سینیریو آپ کا چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ مجھے آپ کی جاب ملتی ہوئی نظر آتی ہے، صحت یابی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تقریباً اوور آل آپ کی زندگی میں مجھے خوشیاں آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ جو بندہ یا بندی آپ کی لائف میں ہے، اس کی پولیٹکس بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ اس کی پولیٹکس بالکل آپ کے ساتھ ساتھ برقرار رہے گی۔ دین آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ندا آپی آپ نے اتنی خوشیاں بتائی لیکن میری زندگی میں یہ پولیٹکس تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو بھیا دشمن تو پھر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں پر زوڈیک سائن کی ریڈنگ تھی وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ ان تینوں سائن میں آپ لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ 777 آپ کو اینجلس نمبر بہت زیادہ نظر آتا ہوگا۔ اس کے علاوہ 5 کی انرجی، 3 کی انرجی، 7 کی انرجی، 10 کی انرجی، 11، 12، 13، 20، 81 یہ وہ ڈیٹس ہیں، یا تو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہو سکتی ہے یا پھر کیا نام ہے آتا آپ کی گلی نمبر، فون نمبر، گاڑی کا نمبر، کوئی بھی ایسا نمبر جو آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کی ایج میں مجھے 24 کی انرجی، 21 کی انرجی، 25 کی انرجی، 27 کی انرجی، یہاں پر مجھے 29 کی انرجی، 34، 44، 39 کی انرجی مجھے بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ یہاں پہ 27 کی انرجی بھی مجھے ایج میں نظر آتی ہے۔ یہ نمبر آپ دیکھ لینا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ریزونیٹ ہوتے ہیں۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلس مجھے یہ بتائیں کہ ایئر ایلیمنٹ کے لوگوں کے لیے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ایسے سینیریو میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے حساب سے تو جتنا انہیں غصہ آتا ہے، جس طرح پر میں یونیورس ان پر مہربان ہے، جتنا یہ انتظار کر چکے، جتنا انہوں نے صبر کر لیا ہے، اب ان کی لائف میں خوشیاں ہی آنی چاہیے۔ تھوڑا سا اپنی رومانٹک سوچ کو کنٹرول میں رکھنا، مجھے آؤٹ آف کنٹرول جاتے ہوئے نظر آتا ہے، کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا، کسی کے گھر جانے کی، دروازہ توڑ کے پھلانگنے کی، کسی لڑکی کو ڈیٹ مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سیدھا سیدھا اندر چلے جاؤ گے، پھر کافی لمبے ٹائم کے لیے چلے جاؤ گے، اور کوئی دوسرا مسئلہ نہ بن جائے، کسی کی دوسروں کی چالوں کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہی اپنی لائف کا کوئی سینیریو چلانا۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل یہاں پہ مجھے بتائیں ایریس، لیو اور سیجیٹیریس کے لیے، فائر سائن کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے ان کے لیے کیا سب سے بہتر ہے ود ان فیو ویکس۔ اسی فیو ویکس کا مطلب 1 منتھ ہوتا ہے، 1، 2، 3 ہفتے بھی ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اسی سفر کے مہینے میں آپ کے لیے کچھ اچھی نیوز بیٹرمنٹ آ جائے۔ جو بیٹرمنٹ کیا ہے، نیا دن چڑھ جائے گا، بیٹرمنٹ کیا ہے، آپ کا لو آ جائے گا، بیٹرمنٹ کیا ہے، کوئی بیبی کا سینیریو بن جائے گا، بیٹرمنٹ کیا ہے، آپ سے چھپا ہوا پیار کرنے والے آپ کے سامنے گے، بیٹرمنٹ کیا ہے، اچھی جاب کی آفر یا بزنس کی اچھی جاب آفر، یا کوئی مجھ ذاتی طور پر لاٹری نکل آئے گی، یا پھر آپ نے اگر کوئی کمیٹی شمیٹی ڈالی تو مجھے وہ بھی نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل مجھے بتائیں کہ میرے دیکھنے والے ویوز کے لیے آپ کو اس کے علاوہ اور کیا نظر آتا ہے۔ دیر سم تھنگس بیٹر، بلیو کر لو گے تو آپ کے لیے سم تھنگ بیٹر ہو ہی جائے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو بھیا آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، چاہے پھر آپ یقین کرو یا نہ کرو، لیکن مجھے یہاں پہ ود ان 1 منتھ کے اندر اندر کچھ نہ کچھ سینیریو آپ کے لیے بنتا ہوا اچھا نظر آتا ہے۔ پرفیکٹ ٹائمنگ یا تو آپ لوگوں کی آنے والی ہے، یا آپ کی پرفیکٹ ٹائمنگ شروع ہو گئی ہے، یا جیسے ہی پرفیکٹ ٹائمنگ شروع ہوگی ان تینوں سینیریو میں 1 مہینے کے اندر اندر آپ کی پوری کی پوری ورلڈ کا کایا بدل جائے گی۔ ویل آف فارچون گھوم گیا ہے، اور اگر گھوم گیا ہے ان لائٹلی فوراً سے ایسا کوئی موضوع ہوگا جس پہ آپ یقین نہیں کر پا رہے، آپ کو یہ یقین کرنا ہی ہوگا۔ یو آر ریڈی، اور آپ ریڈی ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی جناب آج کی ریڈنگ، اور اس ریڈنگ پہ آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے، چھپی ہوئی انرجی میں ٹرسٹ ہے، اور آپ کو کہیں نہ کہیں یقین بھی ہے، اور اگر آپ کو یقین ہے اور یہ انرجیز آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہوتی ہیں تو بھیا آپ نے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریڈنگ کیسی لگی، کیونکہ یہ ریڈنگ خاص آپ کے کمنٹ پر ہی میں بنا رہی ہوں۔ آل زوڈیک سائن کی ریڈنگ آپ لوگوں نے بہت انسسٹ کیا کہ ندا آپی آپ اسٹار ریڈنگز بھی لے کر آئیں، دین میں نے یہ بنائی ہے، ورنہ ایک ہی ٹاپک پہ چار مختلف زوڈیک سائن کی ویڈیو بنانے میں جو مجھے 4 ویڈیو بنانے کے لیے ٹائم چاہیے وہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ اس ویڈیو پر کوآپریٹ کریں گے تو دین میں مہینے میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ ہر مہینے آل زوڈیک سائن کی ریڈنگ لے آیا کروں گی۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو
اس ویڈیو کو پارٹ میں چینج کر دیا. اپنے اپنے سٹارز کے مطابق آپ اپنے پارٹس پر جا کر ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو. تو میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ. مولا وارث. بائے.